السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عائشہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی، سب سے قریبی صحابی اور تمام صحابہ میں سے سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی ہیں اور ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں اور اللہ پاک کے نزدیک وہ معجز ہستی ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی خود قرآن پاک نے بھی دی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کروانے میں خود رب تعالیٰ کی مرضی اور خوشنودی شامل تھی۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بعاشت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سال بعد ہوئی۔ اس وقت تک آپ کے والدین اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کا اسم گرامی لقب عائشہ صدیقہ، خطاب ام المومنین اور کنیت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسب سے ام عبداللہ تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ آپ وہ خوش نصیب عورت تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ نکاح سے پہلے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلایا گیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ شادی کے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ کی جھلک مبارک تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے تکمیل کے درجے کو پہنچے، مگر عورتوں میں صرف مریم دختر عمران آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل پر پہنچیں، اور عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سریب کو تمام خانوں پر۔ حق مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں ہی قیام پذیر رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ یوں سوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ رخصتی کے لیے سوال کے مہینے کے انتخاب میں بھی ایک حکمت تھی، وہ یہ تھی کہ قدیم زمانے میں چونکہ سوال کے مہینے میں طاعون یعنی طوفان آیا تھا اور بڑا جانی نقصان ہوا تھا، اس لیے اہل عرب اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس میں شادی بیاہ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کا انتخاب فرما کر غلط خیال اور جاہلانہ سوچ کو عملی طور پر بخی کنی فرما دیا۔ رخصتی کیونکہ کم سنی میں ہوئی تھی، اس لیے اس عمر کی بچیوں کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کھیل کود میں بڑی شوقین تھیں۔ محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتیں۔ ان کو سب سے زیادہ 2 کھیل مرغوب تھے، ایک تو گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور دوسرا جھولا جھولنا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان گڑیوں میں سے ایک گھوڑا بھی جس کے 2 پر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسا گھوڑا ہے؟ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ آپ نے فوراً جواب دیا، حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے بھی تو پر تھے۔ اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی کس قدر دینی معلومات رکھنے والی اور حاضر جواب تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص نے حضور سے دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو مرغوب رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا، عائشہ کے والد
حضرت ابو بکر صدیق کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان مبارک واسطے سے امت کو دین کا بڑا حصہ نصیب ہوا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جوتا گاٹ رہے تھے اور پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح جلد مبارک سے نکلتے ہوئے ان میں نور کی چمک پیدا ہوتی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ چہرائے انور نورانی تجلیوں کا مہور بنا ہوا تھا، جیسے چاند پر تاروں کی جھڑی لگی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلسل یہ منظر دیکھ رہی تھیں، پھر روئے انور کے قریب آئیں اور فرمانے لگیں، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آج اگر شاعر ابو کبیر حضلی موجود ہوتا تو آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا تو اسے اپنے اشعار کا درست مصادق مل جاتا جو اس نے اپنے خیالی محبوب کی شان میں کہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو ذرا ہم بھی سنیں۔ حضرت عائشہ نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے اس کے روح طابہ پہ نگاہ ڈالی تو اس کی شان درکسندگی ایسی تھی جیسے بادل کے کسی ٹکڑے میں بجلیاں کود رہی ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست مبارک میں سے جو کچھ تھا اسے رکھ دیا اور حضرت عائشہ کا ماتھا چوم کر فرمایا، عائشہ جو سرور مجھے اس کلام سے حاصل ہوا ہے وہ تجھے اس نصارے سے بھی حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں مسلم شوہروں کے لیے اسوہ بھی ہے کہ خاتون خانہ کی تعریف و حوصلہ افزائی کرنا کوئی غیر اخلاقی یا کوئی غیر شرعی بات نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ عائشہ دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا۔ چونکہ حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت عائشہ کا وزن بڑھنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ پھر سے مقابلہ کرتے ہیں، اور آپ آگے نکل گئے۔ اس موقع پر دل لگی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے ایک موقع پر فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم، اور جب کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رفیق حیات کو راضی کس طرح فرمایا کرتے تھے، اس کا دل فریب و قابل تقلید نمونہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہوتی تو جب وہ پانی پینے لگتی تو رسول اللہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے پیالہ لے لیتے، اور جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منہ رکھ کر پانی پیا تھا ان کو دکھا کر اسی جگہ منہ رکھ کر پانی نوش فرماتے اور ساری ناراضگی ختم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں دوسری ازواج مطہرات کی اجازت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ یوں آخری ایام میں سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حضرت عائشہ کو ملا۔ ان کی چبائی ہوئی مسواک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی۔ ان کی گود میں سر رکھ کر آپ نے رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور ان کے حجرے میں مدفون ہوئے۔ آپ سے 2210 احادیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، جبکہ ان میں سے 174 متفق ہیں، یعنی ان کو امام بخاری نے صحیح بخاری اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں سند روایت کیا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس روز آپ کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں کثرت اصدم کی وجہ سے عید کا غمہ ہونے لگا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تقریباً 48 سال تک یہ امت محسنہ عالم اسلام کی سبروز کی انوار الہی اور اسوائے حسنہ سے مسلسل اور متواتر منور کرتے رہنے کے بعد چند روز علیل رہیں۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو آپ سخت بیمار ہوئیں۔ نماز وتر کی ادائیگی کے بعد اس جہاں سے اس جہاں کو کوچ فرما گئیں۔
بلا شبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مسلمان عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کے بتائے طریقوں پر عمل کرنے سے ہر عورت وہ رتبہ حاصل کر سکتی ہے جس کی بدولت اپنے مزاجی خدا سے لے کر حقیقی خدا کی نظروں اور دل میں گھر کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اسی طرح کی اور بھی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔